اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، فقہی مسائل کے ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں مختلف سوالات، یعنی کسی ایک موضوع سے متعلقہ سوالات نہیں ہیں، مختلف نوعیت کے سوالات ہیں، ان پر گفتگو کریں گے۔ مختلف نوعیت کے سوالات اس لیے ہیں کہ یہ دراصل آپ کی طرف سے موصول ہونے والے وہ سوالات ہیں جو آئلی زندگی کے پروگرام جب نشر ہو رہے تھے تو اس وقت ای میل کے ذریعے آپ لوگوں نے بھجوائے تھے۔ خاکسار نے عرض کیا تھا کہ یہ سوالات آپ کے ہمارے پاس امانت ہیں، انشاءاللہ جب یہ سلسلہ ہمارا رکے گا تو ان نئے آپ کی طرف سے آنے والے ان سوالات پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو اب ہم ان کو اس پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، اور بعض سوالات جو ہیں ان کے متعلق تو مجھے یاد ہے، مجھے علم ہے کہ کافی وقت ان پر گزر گیا ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام ویور سے کہ آپ کا جو بھی سوال آتا ہے وہ ضائع کسی طرح نہیں ہوتا، اس میں جواب آنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن وہ ہمارے پاس محفوظ ہوتا ہے، اور جب اس کا موقع پروگرام کے نیچر کے لحاظ سے جب اس کی جگہ بنتی ہے ہم اس کو ضرور شامل کرتے ہیں، اور آپ کے لیے بھی اور دوسرے دیکھنے والوں کے لیے بھی وہ فائدے کا باعث ہوتا ہے۔ آج بھی ہمیں ہمارے پینل کے جو ممبران ہیں، مستقل بزرگان ہیں، ان کا ساتھ حاصل رہے گا۔ لندن اسٹوڈیو میں مکرم ظہیر احمد خان صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر مکرم محترم مولانا مبشر احمد خان صاحب گفتگو فرمائیں گے۔ ان دونوں بزرگوں کی خدمت میں آپ کے سوالات پیش کریں گے۔ پہلا سوال کالم صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے، اور وہ ہے احمد سلام طاہر صاحب نے گجرانوالہ سے ہمیں بھجوایا ہے۔ کالم صاحب، احمد سلام صاحب نے پوچھا ہے کہ نماز اشراق کا صحیح وقت کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اشراق عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہیں طلوع آفتاب کے نتیجے میں زمین کا روشن۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب چنانچہ حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت علی سے لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے اوقات میں نوافل کی ادائیگی کی بابت دریافت کیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جب طلوع آفتاب کے بعد سورج اتنا بلند ہو جاتا ہے جتنا غروب آفتاب سے پہلے عصر کی نماز کے آخری وقت بلند ہوتا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 2 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان ترمذی شریف میں درج ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل قباء کے پاس تشریف آئے تو وہ لوگ نفل پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اوابین، یعنی خدا کی طرف بار بار جھکنے والوں کی نفل نماز اس وقت ہوتی ہے جب دھوپ میں اتنی تیزی آ جائے کہ اونٹوں کے چھوٹے بچوں کے پاؤں ریت پر جلیں۔ تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد سورج ذرا بلند ہونے سے سورج ڈھلنے سے ذرا پہلے تک کے درمیانی وقت میں نوافل پڑھنا، اس کا نام نماز اشراق ہے۔ ان نوافل کی ادائیگی کو احادیث میں صلاۃ الاشراق بھی کہا گیا، صلاۃ الضحیٰ بھی کہا گیا، اور صلاۃ الاوابین کے نام سے۔ تفسیر کبیر جلد اول میں
حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے آیت یقیمون الصلاۃ کی تفسیر میں نوافل نمازوں کی اقسام بیان، تو اس میں آپ تحریر فرماتے ہیں ایک شراق کی نماز، یعنی جب سورج نیزہ 2 نیزے اوپر آ جائے تو یہ جو وقت ہے یہ نماز اشراق کا وقت۔ جی ٹھیک۔ ظہیر صاحب، خان صاحب سے سوال ہو گیا، اگلا سوال آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صبا خواجہ صاحبہ نے جرمنی سے یہ سوال ہمیں بھجوایا ہے۔ وہ کہتی ہیں کیا عورتیں دعا کے لیے قبرستان جا سکتی ہیں؟ اور اس کی وجہ یہ ہے سوال پوچھنے، وہ کہتی ہیں کہ غیر از جماعت عورتوں کا خیال ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو میں ذکر کرنے لگا ہوں احادیث کی مختلف کتابوں میں، جس میں صحیح مسلم بھی شامل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں مردوں کو اور عورتوں کو زیارت قبور سے منع کیا۔ غالباً اس میں یہ وجہ ہوگی کہ نئے نئے اسلام میں داخل ہونا اور شرک سے نکل رہے تھے، اور قبروں کی پرستش اور اس قسم کا شرک موجود ہوگا، تو اس سے بچانے کے لیے، اس سے ہٹانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ لیکن بعد میں متعدد احادیث میں یہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے اور اس کے نتیجے میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے، اس لیے تم اب قبور کی زیارت کیا کرو، جایا کرو۔ تو اس میں شارحین متفق ہیں کہ اس میں مردوں اور عورتوں سب کو اجازت ملی۔ تاہم ترمذی کتاب الجنائز میں ایک حدیث آتی ہے کہ جس میں روایت یہ ہے کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنا زوارات القبور، کہ قبروں کی زیارت کرنے والی خواتین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اس حدیث کے متعلق اکثر شارحین کی یہ شرح ہے، یہ خیال ہے کہ یہ دراصل اس وقت کا، یہ حکم اس وقت کا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اور اس کی حکمت میں بیان کر چکا ہوں۔ اور یہ خواتین اس قسم کی جا کے وہاں پہ نہ صرف زیارت کرتی تھی بلکہ وہاں پہ مشرکانہ حرکات کرتی تھی، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شدت سے ممانعت فرمائی اور اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو اجازت دی تو ساتھ عورتوں کو بھی اجازت دے دی کہ وہ قبروں کی زیارت کے لیے چلی جایا کریں۔ تاہم اس میں ایک پہلو ایسا ہے جس میں کہ عورتوں کا جنازے کے ساتھ قبرستان جانا، اس کے متعلق احادیث میں ہے کہ وہ انہیں روکا گیا ہے، اور اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اس میں شارحین نے لکھا، احادیث کے علماء نے، فقہاء نے، کہ اس میں چونکہ ان میں صبر کا مادہ کم ہوتا ہے اور جزا فضا زیادہ جلدی کرتی ہیں اور واویلا ڈال دیتی ہیں، جس سے ماحول میں ایک عجیب انتشار پیدا ہونے کا، ایک ہجان پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا ہے۔ باقی جہاں تک عام حالات کا تعلق ہے تو اس میں عورتوں کے لیے بڑی وضاحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، اور فرمایا کہ یہ اچھی چیز ہے اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جب قبرستان جاتا ہے تو اسے اپنی آخرت یاد آتی ہے، اور جب اس کو آخرت یاد آتی ہے تو یہ دنیا جو ایک فانی چیز ہے اس سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، پھر انسان سوچتا ہے کہ میں آخرت کے متعلق کچھ کماؤں، اس کے متعلق کچھ کروں۔ جب یہ سوچتا ہے تو پھر دنیا اس کو ایک جو ہے ایک بے معنی چیز محسوس ہوتی ہے۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ سے 1995 میں ایک مجلس میں یہ سوال کیا گیا، تو حضرت صاحب نے اس کا جواب بڑی تفصیل کے ساتھ عطا فرمایا، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، اس میں بڑی رہنمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا آپ کا سوال قبرستان سے متعلق نہیں، عورتوں کے متعلق ہے۔ یعنی کسی نے پوچھا نا کہ قبرستان میں جانا جائز ہے کہ نہیں، تو حضور نے فرمایا عورتوں کا جانا جائز ہے یا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں بات یہ ہے
کہ جس وقت نعش کو دفن کیا جا رہا ہوتا ہے عورتیں کیونکہ زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، اس وقت بعید نہیں کہ ان سے کوئی واویلا ہو جائے، ان کی طرف سے کوئی شور اٹھ کھڑا ہو، وہ کوئی گہرا صدمہ محسوس کر لیں۔ بچیاں بعض دفعہ اس قسم کا واقعہ دیکھ کر اس کا ہمیشہ کے لیے دل پر اثر لے لیتی ہیں۔ مغربی حضور فرماتے ہیں مغربی سوسائٹی میں تو غالباً یہ بات نسبتاً مدھم پڑ چکی ہے، کیونکہ تعلقات کے دائرے ہی کمزور ہو گئے ہیں۔ لیکن دین تو صرف مغربی سوسائٹی کے لیے نہیں، دین حق تو یونیورسل ہے۔ ایشیا میں بھاری آبادی ایسی ہے جس میں لڑکیوں کے جذبات ان معاملات میں بہت نازک ہوتے ہیں۔ عورتیں اپنے سے جدا ہونے والوں کے غم بالعموم برداشت نہیں کر سکتی، پس وہاں جو منظر کریٹ ہوں جو اس وقت وفات یافتہ کے لیے اور عام ماحول کے لیے نامناسب ہوں، ان سے بچانے کے لیے منع فرمایا، یعنی عورتوں کو۔ بعد میں قبروں پر جانے کی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں کہ قبر پر دعا کے لیے بھی کوئی عورت نہ جائے، یعنی حضور فرماتے ہیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ میت کے علاوہ عام حالات میں کوئی عورت قبرستان پر دعا کے لیے نہ جا سکے۔ حضور فرماتے ہیں کوئی ایک بھی مسلک اس کے خلاف رفقا مسیح موعود میں نظر نہیں آیا، جو ہم نے قادیان میں دیکھے ہیں ان کے زمانے سے لے کر اب تک میں نے کہیں اور نہیں دیکھا۔ پھر حضور فرماتے ہیں خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، اور مسیح موعود کے خلفاء جو روایات لے کر آگے ہم تک پہنچے، ان سب کا یہی مسلک تھا کہ عورتوں کو جنازہ پڑھتے وقت الگ انتظام کے ساتھ شامل تو ہونے دیتے تھے، لیکن تدفین کے وقت عورتوں کو ساتھ نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ اس کی غالباً یہی حکمت ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے۔ تو یہ ایک بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت صاحب نے فرما دیا کہ عام حالات میں عورتیں جا سکتی ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ بہتر ہے، لیکن جنازے کے ساتھ وہ نہ جائیں کیونکہ ان میں یہ صبر کا مادہ کم ہوتا ہے۔ کیونکہ حدیث میں جیسے آپ نے یہ صاحب کے ابھی الفاظ پڑھے کہ الگ ان کا جنازہ پڑھنے کا انتظام تو کیا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جانے کا وہ انتظام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حدیث میں اسی طرح سے منع ہے کہ نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اتباع الجناز، کہ جنازے کی پیروی کرنے سے جو ہے وہ یعنی منع اگر کیا کہ کسی اس کے جگہ پہ پیچھے کسی جگہ پہ جنازہ ہو رہا ہے، وہاں پہ مثلا مسجد میں خواتین بھی جمع ہیں، تو وہ اپنی الگ جہاں پہ وہ نماز پڑھ رہی ہیں جنازہ پڑھنے میں ممانعت نہیں ہے، اس کے ساتھ پیچھے جانے میں جو ہے۔ اور جیسے آپ نے وہ ذکر کیا ابھی کہ اس کو دیکھ کر جو ہے آخرت کا خیال انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اس سے مجھے ایک وہ واقعہ یاد آ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ اسکندر اعظم جب فوت ہونے لگا تو اس نے یہ کہا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کفن سے باہر رکھنا، تاکہ لوگ یہ دیکھ لیں کہ مطلب وہ کہتے ہیں دنیا کا بادشاہ لیکن ساتھ سکندر جب گئے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، بالکل، کہ پوری دنیا پر حکومت کی، ساری زندگی جو ہے وہ اس میں گزار دی، بالکل اس تگ و دو میں، لیکن جاتے ہوئے جو ہے وہ یہی صورتحال تھی۔ جی وہ وہاں یہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خوبصورت قول، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک، اس کی لوگ جو اس کی تدفین کے لیے بڑا مال و دولت خرچ کرتے ہیں، وہ وجاہت اس کے اہل خانہ اور اس کے اعمال۔ حضور نے فرمایا 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک صرف اس کے ساتھ رہتی ہے، مال اور اس کے اہل خانہ واپس آ جاتے ہیں، صرف اس کے اعمال جو اس نے اس دنیا میں کمائے ہوتے ہیں صرف وہ ساتھ جاتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے محبت پھر پیدا ہوتی ہے، اور انسان کی زندگی جو ہے اس کی بے ثباتی تو اسی طرح شیخ سعدی کا میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فرمایا کہ انسان جیتا ایسے ہے کہ جیسے کبھی نہیں مرے گا، بالکل، اور جب مر جاتا ہے تو ایسے کہ کبھی گویا زندہ تھا ہی نہیں، ایسے اس کا نام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال جی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ مبشر کانگ صاحب کی خدمت میں یہ سوال عرض کروں گا۔ کانگ صاحب، نجمہ نصیر صاحبہ نے نیو پورٹ ساؤتھ ویلز سے یہ سوال ہمیں بھجوایا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے؟ سب سے بہترین ذریعہ تو پتہ چلنے کا یہ ہے
کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو یا کسی اور انسان کو وہی الہام کشف کے ذریعے اس بات کی خبر دے دے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، یا کسی انسان کو خبر دے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں انسان کی توبہ قبول کر لی، یہ سب سے پختہ ذریعہ ہے اس بات کے معلوم۔ اور توبہ ہے کیا؟ توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے کسی گناہ پر دل میں ندامت پیدا، جب اس کے اندر حقیقی شرمندگی پیدا ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ وعدہ دیتا ہے کہ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو انسان برا کام کرے گا یا اپنے نفس پر ظلم کرے گا، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے۔ تو جب انسان یہ دیکھے، جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ اس انسان کے دل میں اس گناہ کے ارتکاب کے بعد واقعہ ہی ندامت اور پشیمانی پیدا ہوئی ہے، اور اس کے دل میں خدا کا خوف مسلط ہو گیا ہے، اور یہ خدا کے حضور گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، تو جب رونے کے نتیجے میں، دعائیں کرنے کے نتیجے میں اس کے دل میں سکینت پیدا ہو جائے، تو وہ سکینت اس بات کا پیغام دے گی کہ اس کی توبہ کو خدا نے قبول کر دیا، اور پھر اس توبہ کی قبولیت کے نتیجے میں اس کے دل میں اس گناہ سے اور اس بدی سے نفرت پیدا ہو جائے، کیونکہ اگر اس بدی اور اس گناہ کے بارے میں اس کے دل میں نفرت پیدا نہیں ہوئی تو پتہ لگا کہ اس کی توبہ قبول ہی، اور جب اس کی توبہ قبول ہوگی تو اس کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو کر نیکیوں کی محبت اور شوق پیدا ہوگا۔ قرآن کریم نے اس بات کو بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس کام کرنے والے کے لیے اس نیکی کے کام میں حسن پیدا کر دیتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے اس آیت کا تذکرہ کر کے ایک مرتبہ اپنی تقریر میں فرمایا کہ یہ آیت پیمانہ ہے اس بات کو دیکھنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی وہ نیکی قبول کر لی ہے یا نہیں۔ فرمایا یہ آیت کہتی ہے کہ جو نیکی خدا کی بارگاہ میں انسان کی قبول ہوگی، اس نیکی کی محبت اس انسان کے دل میں پیدا ہوگی، وہ نیکی اس کو حسین کر کے دکھائی جائے گی۔ جب وہ نیکی اس کو حسین دکھائی دے گی، اس کا بار بار جی چاہے گا کہ میں اس نیکی کا کام کو کروں، اس کے دل میں مزید شوق پیدا ہوگا کہ اس نیکی کے کرنے کا پھر موقع ہے، میں پھر اس کو انجام دوں۔ تو اور اگر وہ یہ سمجھے، حضور فرماتے ہیں اگر وہ یہ سمجھے کہ اس نیکی کا کام کرنے کے بعد اس نیکی کے لیے میرے دل میں مزید اس نیکی کو انجام دینے کی محبت اور شوق پیدا نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وہ نیک کام جو اس نے کیا تھا وہ خدا کی بارگاہ میں قبول، کیونکہ اگر وہ نیکی قبول ہو جاتی تو خدا تو کہتا نزد لہو فیہا حسنا، اس نیکی کے کام میں اس کے لیے مزید حسن پیدا ہوتا، جب مزید حسن پیدا ہوتا تو اس کے دل میں اس کے لیے مزید محبت اور شوق جنم۔ جی ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ۔ جیسا اگلا سوال جو ہے وہ ایک اور نوعیت کا ہے، ایسے موضوعات سے ہٹ کے ہے۔ انسان کے پاس مال ہوتا ہے اور پیسہ جو ہے اپنی ذات میں اس کی ویلیو کم ہوتی رہتی وقت کے ساتھ، تو لوگ اس کو مختلف کاروباروں میں مختلف چیزوں میں انویسٹ کرتے ہیں تاکہ اس کی ویلیو قائم رہے یا اس کے ذریعے پروفٹ جو ہے وہ بھی آئے۔ خرم صاحب نے ہم سے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا ہم پرائز بانڈ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ جی، پرائز بانڈ میں مختصر جواب تو یہ ہے کہ پرائز بانڈ میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ پرائز بانڈ عموماً دنیا میں پرائز بانڈ سے مراد وہ
پرائز بانڈ ہیں جو حکومت جاری کرتی ہے اور حکومت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ عام طور پہ جو دنیاوی کاروبار ہیں، جو لین دین کے معاملات ہیں، اسلام نے اس میں ذمہ داری کا عنصر بہت اہم قرار دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب کوئی لین دین کرو تو اس کے لیے گواہ مقرر کر لیا کرو، لکھ لیا کرو، ٹھیک ہے، اور تاکہ کوئی جھگڑے نہ پیدا ہوں۔ یہ جو پرائز بانڈ ہیں یہ بھی دراصل حکومت اس کی ذمہ داری لیتی ہے، اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں وہ جو اس مالی معاملے میں جو ذمہ داری کا عنصر ہے وہ موجود ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے مد مقابل جو پھر اس کے بعد دنیا میں ایسی ناجائز چیزیں مثلا سود ہے، اس میں انسان کسی کو پیسہ دیتا ہے اور اس پہ کوئی معین شرح مقرر کر لیتا ہے اور نفع نقصان میں کوئی شراکت کا کوئی اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی، بلکہ صرف خالصتاً نفع اور وہ بھی معین کر لیتا ہے، تو اس کو اسلام نے سود قرار دیا ہے۔ یہ اسلام سے پہلے بھی جاری تھا اور اب بھی دنیا میں جاری ہے، اور اس کے متعلق بڑی انذار فرمایا اسلام نے اور اس کو منع فرمایا۔ اور اس کی دوسری قسم ہے جوا، جس میں انسان ایک پیسہ لگاتا ہے اور بعض اوقات تو ڈھیروں ڈھیر واپس آ جاتا ہے اور بعض اوقات وہ پیسہ بھی چلا جاتا ہے، کوئی اس میں یا اکثر اوقات اکثر اوقات چلا جاتا ہے۔ اور اس میں جو لوگ بتاتے ہیں کہ جوئے جو کمپنیاں اس قسم کی، وہ شروع میں وہ اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے شروع میں ایک دو دفعہ آپ کو جتا دیں گے، پھر اس کے بعد اتنا وہ اس میں بندہ دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے کہ پھر سارا کچھ لٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے پرائز بانڈ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ اس میں ذمہ داری کا عنصر موجود ہے، اور وہ اصل میں اسی طرح وہ رقم کی طرح موجود رہتا ہے۔ اگر اس پہ انعام نکل آیا تو ٹھیک ہے، اگر انعام نہیں نکلتا تو پھر بھی وہ آپ کی کم از کم وہ آپ کی رقم موجود ہے، جو اصل رقم ہے وہ موجود ہے، اور آپ اسے جب چاہیں اس کو چینج کر لیں اور اس کی اصل رقم لے کے آپ اسے استعمال کریں۔ اس لیے اس میں نہ کوئی جوے کی شکل ہے، نہ اس میں کوئی سود کی شکل ہے، اور ذمہ داری کا عنصر موجود ہے، اس لیے اس میں انویسٹمنٹ کرنا کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اس سے جو انعام نکلتا ہے، جو اضافی رقم جو ہے، جی بالکل، اس کا بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ وہ گورنمنٹ نے کیا اور اس سے آپ کا وہ پیسہ دراصل گورنمنٹ لے لیتی ہے، جس کے بدلے میں آپ کو وہ پرائز بانڈ جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ ہے آپ کی اتنی رقم کا۔ گورنمنٹ وہ پیسے لے کے قومی جو معاملات ہیں ان میں خرچ کرتی ہے، قومی جو کاروبار ہیں ان میں شامل کرتی ہے، ان سے جو نفع پیدا ہوتا ہے گورنمنٹ کو جو ملتا ہے اس سے لوگوں کو انعام ملتے ہیں، اور اس میں وہ تو ایک بادشاہ کی طرف سے ایک انعام والی بات ہے۔ اس لیے وہ جو انعام ہے، کسی کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہو کہ وہ بھی تو رقم بڑھ کے مل جاتی ہے کہ اصل موجود ہے اور انعام جو ہے وہ بڑھ کے مل گیا تو اس کی کیا صورت ہوگی، وہ چونکہ گورنمنٹ نے لیے ہیں اور ایک قومی مقصد کے لیے لیے ہیں، اور وہ بادشاہ جو قوم کے باپ کی طرح ہے وہ اس طرح آپ کو وہ انعام کی صورت میں واپس کر رہا ہے کہ آپ کی رقم سے ہم نے یہ فائدہ اٹھایا اور آپ کو بھی یہ ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا ایک فرق بھی وہ بھی میں بیان کر دوں کہ بعض لوگوں کے دل میں آ جائے گا کہ حکومت اگر یا کوئی بینک ایسے اسکیمیں جاری کرتے ہیں جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا آپ کو نفع دیں گے تو وہ بھی قسم کا انعام ہے، وہ نہیں ہے انعام، اس میں وہ نفع معین کیا جاتا ہے، وہ سود والی شکل اس میں آ جاتی ہے، اس میں نفع معین نہیں کیا جاتا۔ وہ کہتے ہیں ہم 3 مہینے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد ہم قرعہ نکالیں گے، جس کا نکلا ہے اس کو ہم یہ انعام دے دیں گے، اگر نہ نکلا تو کچھ نہیں۔ گویا وہ ایک لحاظ سے نفع اور نقصان دونوں کی شراکت بھی موجود ہے اس میں اگر دیکھا جائے، لیکن اصل زر جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اور جیسا پھر ایک سوال جو ہے وہ کسی کے ذہن میں آئے گو، کیا ہم اس پہ شاید کبھی بات کی تھی، قومی بچت والا، اسی لیے میں نے کہا نا کہ قومی بچت میں بھی معین ہے، جی معین، اسی لیے حضرت صاحب نے اس کو قومی بچت بھی کوئی اس پہ غالباً بہتر فتویٰ تو محترم مفتی صاحب ہی دے سکیں گے، ساتھ موجود ہیں، وہ بتائیں گے۔ اور میرا اپنا خیال ہے کہ جہاں تک عمومی فتوے کا تعلق ہے اس میں قومی بچت بھی اسی میں شامل ہے کہ وہ بھی چونکہ ایک معین منافع ہے
اور حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس پہ اسی قسم کی حکومت کی طرف سے اس قسم کی جو اسکیمیں جاری ہوتی تھی، حضرت صاحب نے اس میں اجازت نہیں دی اور یہی فرمایا کہ اس سے اگر ملتا ہے تو اسلام کی اشاعت کے لیے دے دو۔ اور قومی بچت والی جو صورتحال ہے، اگر مجلس افتاء کے تحت کوئی ایسا فتویٰ ہے تو اس میں یہی ہے کہ وہ اضطرار کی صورت میں ان حالات میں جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں تھے یا اس وقت ہیں، ان میں ایسے بوڑھے لوگوں کے لیے، ایسے کمزور لوگوں کے لیے جن کے پاس بہت تھوڑا سا پیسہ ہے اور چونکہ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے، اس لیے وہ ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ وہاں پہ رکھ لیں اور اسے، لیکن بہتر فتویٰ وہ مول صاحب ہی دے سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کالو صاحب سے کلسا اگر یہ سلسلہ یہ گفتگو چل نکلی ہے تو آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو کلسا ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ جو ہے بینک وغیرہ میں جو معین منافع دیا جاتا ہے اس لحاظ سے وہ جائز نہیں اور وہ سود ہے، اس لیے منع ہے۔ تو اس پہ یہ سوال سامنے آیا کہ قومی بچت جو ہے اس کی کیا پوزیشن ہے، کیا وہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے؟ اسی ضمن میں آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مت وقت کسی انسان خواہش کے بغیر اس سے کچھ لے کر اس کو دیتی ہے زائد، تو وہ حکومت کی طرف سے ایک انعام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص حکومت کو رقم دیتا ہے اس نیت سے اور اس خواہش سے کہ مجھے اس پہ زائد ملے، تو فرمایا یہ سود ہی ہے، خواہ کوئی فرد دے یا کوئی پرائیویٹ ادارہ دے یا سرکاری ادارہ۔ لیکن مول صاحب پرائز بانڈ تو نہیں نا اس میں آئیں گے؟ جی نہیں، ہاں ٹھیک، کیونکہ پرائز بانڈ سود میں داخل نہیں، نہ سود میں ہے نہ۔ جی ٹھیک ہے کلسا، بہت شکریہ کلسا۔ ایک جو ہے وہ ہماری ترتیب کے مطابق اب سوال جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ تو آپ نے جزاک اللہ، آپ نے یہ ہماری مدد فرمائی ہے۔ محمد سلیم شاہد صاحب نے یا یو کے سے ہمیں یہ سوال بھجوایا تھا، کافی عرصہ ہوا تو، لیکن اور موضوعات چونکہ چل رہے تھے۔ کلسا سوال ان کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مسجد وغیرہ میں چندہ دیتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جی، احادیث نبویہ سے بات کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو ثواب پہنچانے کی خاطر، خواہ وہ دوسرا زندہ ہو یا فوت ہو گیا ہو، اس کی طرف سے مالی قربانی کر سکتا ہے، راہ خدا صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کو ثواب ملے گا۔ تو اگر کوئی شخص حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ثواب پہنچانے کی خاطر کسی بھی نیکی کے کام میں، مسجد کی تعمیر میں یا مسجد کی مرمت وغیرہ کے لیے، مسجد کے اخراجات کی ادائیگی کے لیے چندہ دیتا ہے تو وہ جائز ہے۔ اور کلسا یہ صرف مالی جو تحریکات ہیں یا مالی معاملات جو ہیں صرف اس حد تک ہے، جو دوسری نیکیاں کیا اس میں بھی کوئی شامل ایسے ہو سکتا ہے؟ دوسری نیکیوں کے بارے میں یہ ہے، احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی انسان کے ذمہ کوئی روزہ فرض تھا اور وہ ادا نہیں کر سکا تو اس کے ورثاء پھر اس کی طرف سے اس کا چھوٹا ہوا روزہ جو اس نے رکھنا تھا رکھ سکتے۔ اسی طرح اگر ایک انسان پہ حج فرض تھا اور وہ حج کرنا چاہتا تھا مگر کسی سبب سے حج نہیں کر سکا اور فوت ہو گیا، تو پھر کوئی ایسا انسان جس نے پہلے حج کیا ہوا ہو وہ اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے، جسے حج بدل کا نام دیا جاتا ہے۔ باقی یہ کہ فلاں انسان کی طرف سے میں نماز پڑھ لوں یا فلاں انسان کی طرف سے قرآن کی پڑھ، جیسا کہ آج کل معاشرے میں رواج ہے غیر معاشرے میں، تو اس کی سند شریعت میں مجھے۔ جی ٹھیک ہے کلسا، جزاکم اللہ۔ ایک سوال کے نتیجے میں کئی جو موضوعات ہیں وہ اس کے میں سمجھتا ہوں کہ کلیئر ہو گئے ہیں۔ جزاکم اللہ حسن۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے سوالات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ای میل ایڈریس اور رابطے کی تفصیلات آپ لوگ جانتے ہیں، آپ کو اسکرین پر بھی مل جائیں گی، تو اس کے مطابق آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ،
دعاؤں میں برائے کرم یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ حسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ